ناظرین السلام علیکم۔ معاملہ ایک ہی ہے اور یہ معاملہ صرف ایک ادارے ایک شخص تک محدود نہیں ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے جو ہماری معیشت، ثقافت، سیاست، جمہوریت، پارلیمان، آئین سب سے بالا تر نظر آتا ہے، جو کہ ہماری بدقسمتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس معاملے کو بڑی سہولت کے ساتھ، بڑی خاموشی کے ساتھ طے ہونا چاہیے تھا، لیکن کچھ طاقتیں، کچھ قوتیں، کچھ افراد ایسے ہیں جو اس معاملے میں مزید کھنڈت ڈال رہے ہیں، مزید کمپلیکسٹی کریٹ کر رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بادشاہ ہیں، ہر بادشاہ کی اپنی سلطنت ہے اور وہ اس سلطنت کے تخت پر بیٹھا اس معاملے کو اپنی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ یہ معاملہ ملک کا ہے۔ تھیوری کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے جتنا بڑا معاملہ بن گیا ہے۔ آرمی چیف کی تعیناتی دوسرے ملکوں میں ہوتی ہے، کسی کو نام کا بھی نہیں پتہ چلتا، لیکن یہاں پر چونکہ یہ ملک اور طرح کا ہے، یہاں 35 سال کے قریب مارشل لا رہا ہے، پھر جو جمہوریتیں رہی ہیں وہ اسی مارشل لا کے زیر اثر رہی ہیں، لہٰذا اس ملک کا نصاب، سیاق و سباق، فیصلے، حالات اور واقعات اور ان کے مفاہیم مختلف ہے۔ وہ جو بات کسی اور ملک میں بہت سہل لگتی ہے، یہاں پر اتنی سہل نہیں لگتی۔ تو تعیناتی کا معاملہ ہے، جو بنیادی سی انفارمیشن ہے وہ ہے، سب کے پاس ہی ہے، لیکن کانسپریسی تھیوریز بہت چل رہی ہیں۔ امکانات کیا کیا ہیں، خدشات کیا کیا ہیں، اس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ کچھ لوگوں کے خیال میں یہ ایک جگ سا پزل ہے۔ جگ سا پزل وہ سمجھتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے وہ ٹکڑے ہوتے ہیں گتے کے، جن کے کونے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ جب آپ اس طرح ٹکڑے پڑے ہوں وہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی کیا ہے۔ جب اس کے اندر آپ وہ ایک کونے سے دوسرا کونا وہ ٹکڑے سارے جوڑنے شروع کر دیں تو ایک تصویر سامنے آتی ہے۔ یا وہ ٹکڑے پڑے ہوتے ہیں، کسی کے گمان میں بھی وہ تصویر نہیں ہوتی، لیکن اسی طرح کا ایک جگ سا پزل کا منظر موجودہ آرمی چیف کی تعیناتی دے رہی ہے۔ اور میں ہر جگہ یہی کہتا ہوں، اتنی زیادہ ڈبیٹ، اتنی زیادہ ڈسکشن، اتنا زیادہ فوکس نہ جمہوریت کے لیے اچھا ہے، نہ ادارے کے لیے اچھا ہے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال ہو رہا ہے اور اس کے اندر بہت ساری قوتیں کار فرما ہیں۔ آج کی دن کی کارروائی کیا ہوئی، اس کے بعد خدشات کیا ہیں، اور خدشات کے علاوہ ہمارا ماضی کیا کہتا ہے، ان سب پر تھوڑی تھوڑی بات کر لیں گے۔ دیکھیے، آج کے دن صبح صبح خبر آئی اور پی ایم ایل این کے لوگوں کی طرف سے آئی کہ سمری آ گئی، سمری آ گئی، اور لوگوں نے کہا جی سمری آ گئی۔ پھر اور بحث شروع ہو گئی کہ سمری نہیں آئی، سمری نہیں آئی۔ پھر ایک اور بحث شروع ہو گئی کہ نہیں سمری آ گئی ہے، اس میں یہ نام ہے، یہ نام نہیں ہے۔ بہرحال خواجہ آصف جو کہ سب سے ریلیونٹ بندے ہیں، وزیر دفاع ہیں، وہ انہوں نے آ کے بتایا کہ بھئی وزیر اعظم صاحب نے سمری مانگ لی ہے، اور جو وزارت دفاع نے جی ایچ کیو بھیج دی ہے، اور ان سے ایک ڈوزیئر بھی مانگ لیا ہے۔ ڈوزیئر سے مراد یہ ہے کہ وہ نام اور ان کا پروفیشنل کیریئر اور اس کی ڈیٹیلز مانگ لی ہے جی کہ بھئی یہ ہمیں بھجوا دیں، تو کل پرسوں وہ سمری آ جائے گی۔ خواجہ آصف صاحب نے یہ بھی فرمایا، اور وہ خواجہ آصف نہیں، وزیر دفاع نے یہ بھی فرمایا کہ 26 تاریخ تک یا اس سے پہلے یہ سمری منظور ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہوگی۔ لیکن ہم ماضی کے ڈسے ہوئے لوگ ہیں، ہر مرحلے پر ہمارے ذہن میں کچھ خدشات سر اٹھاتے ہیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر ویسا ہو گیا تو کیا ہوگا۔ ہم اس ویلاگ میں سارے امکانات پر بات کر لیتے ہیں، کیسا کیسا ہوگا۔ کوئی میری اپنی رائے نہیں ہوگی اس میں، یا کوئی حتمی اور اٹل فیصلہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ ایسا ہوگا اور ایسا ہو جائے گا، اور یہ ہو رد عمل، یہ عمل ہوگا تو اس کے نتیجے میں یہ رد عمل ہوگا، یہ نہیں میں بتا سکتا۔ اور جو بتاتا ہے وہ غلط بتاتا ہے۔ میں اپنی پاس جو انفارمیشن ہے، اور وہ عمومی انفارمیشن ہے،
وہ سب کے پاس ہے. اس عمومی انفارمیشن کی بنیاد پر آپ کو ایک صورتحال کے ڈیفرنٹ پہلو ضرور بتا سکتا ہوں کہ ماضی میں جب اس طرح ہوا تو کیا ہوا تھا، اور آج جو اس طرح ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے. میں نے شروع سے اپنے ویلاگ میں، اگر جو لوگ مجھے سنتے ہیں، یہ بات کہی تھی کہ یہ معاملہ 25 تک کھنچے گا. لوگوں نے بہت عرصے سے کہا نہیں 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 نہیں، 3 مہینے پہلے ہو گیا، 1 مہینہ پہلے ہو گیا، 20 دن پہلے ہو گیا، اور 25 تاریخ تک یہ معاملہ کھنچے گا. یہ میں شروع سے کہہ رہا ہوں. اب مجھے نہیں پتا، کوئی پتہ نہیں 24 کو ہو جائے، کوئی پتہ نہیں 26 کو ہو جائے، لیکن میرا ہنچ یہ ہے کہ یہ 25 کو ہوگا. حکومت جتنا اس کو ڈیلے کر سکے گی اتنا ڈیلے کرے گی. یہ اس لیے کہ یہ چیز ان کے بینیفٹ میں ہے. بہت زیادہ کنفیوژن نہیں کریٹ کرنا چاہیے. خواجہ صاحب نے پہلے کہا تھا، وزیر دفاع نے کہا تھا کہ یہ 18 کو پیش ہو جائے گی، پھر 21 کو آج کارروائی شروع ہوئی ہے. تو اس کے کیا معنی ہوئے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیچ میں 2 دن ویکنڈ کے آ گئے، تو پھر آگے ویکنڈ کے بعد اب بات شروع ہوئی ہے. تو یہ تو کلیئرٹی ہو گئی. 26 کی تاریخ بہت اہم ہے. 26 کو عمران خان صاحب تلواریں سونت کر بیٹھے ہیں. اس بات سے قطع نظر کہ ان کے ساتھ 500 لوگ ہیں، 5 لاکھ لوگ ہیں، 50,000 لوگ ہیں، لیکن بہرحال اپوزیشن کی یہ ایک بڑی جماعت راولپنڈی میں آ کر ہنگامہ، لانگ مارچ، احتجاج کرنے کا اعلان کر چکی ہے. عمران خان صاحب بار بار یہ فرما رہے ہیں کہ وہ اسلام آباد نہیں جائیں گے، وہ پنڈی جائیں گے، جس سے لوگ یہ معنی نکال رہے ہیں کہ فرض کیجئے کہ ان کی پسند کا آرمی چیف نہیں آتا تو وہ اس کو متنازع بنانے کے لیے کیا GHQ کی طرف چل پڑیں گے. تو کیا جو نیا آرمی چیف جب اناؤنس ہوتا ہے بس وہ آرمی چیف ہوتا ہے، ہینڈنگ وہ جو ہے، جو ظاہر اقتدار آرمی چیف کو جو ہینڈنگ ٹیکنگ والی سیریمنی ہے وہ تو 29 کو ہوگی، لیکن جس دن اناؤنس ہوگا وہ اسی دن سے چیف ہوگا. تو اس دن سے اگر عمران خان صاحب نے احتجاج شروع کیا پنڈی کی طرف، تو کیا جیسے ماضی میں عمران خان کو کچھ نادیدہ احکامات کے ذریعے ہیلپ کیا جاتا تھا، کیا اب نئے آرمی چیف کی تعیناتی کو متنازع کرنے کے لیے بھی کچھ نادیدہ احکامات کے سبب اچانک کراؤڈ اکٹھا کیا جائے گا؟ اور وہ لوگ جو آپ کو 150 بھی نہیں نظر آتے، وہ اچانک 5-10 ہزار 15 ہزار ہو جائیں گے اور وائلنٹ قسم کا کراؤڈ ہوگا. تو کیا عمران خان متنازع کر پائیں گے؟ GHQ کے سامنے دھرنا کر پائیں گے؟ ساری بات اب جو ہے نا، جس طرح کی منہ شگافیاں چل رہی ہیں، پیشن گوئیاں چل رہی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ ایک کینڈیڈیٹ میاں نواز شریف کا ہے. اگر میاں نواز شریف صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک کینڈیڈیٹ ان کا ہے تو یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے، اس لیے کہ وہ کینڈیڈیٹ کسی کا بھی نہیں ہوتا. ماضی میں اس نے بے شک عمران خان کو کہ منہ پہ کہا ہو کہ آپ کے گھر والے کرپشن میں ملوث ہیں، اور عمران خان نے بے شک انہیں ان کے عہدے سے ہٹا دیا ہو، لیکن یہ اور بڑے لیول کے معاملے، وہ ماضی کی بات تھی. اب نیا زمانہ، وقت گزر گیا ہے. تو یہ سمجھنا کہ وہ بندہ نواز شریف کیا بڑا اچھا رہے گا، یہ نواز شریف صاحب جنرل مشرف کے بارے میں بھی سمجھتے تھے. اچھا، 26 کی ڈیٹ کی کہانی یہاں تک سمجھ ختم نہیں ہوتی. اب جگ سا پزل کو سالو کرنے بیٹھتے ہیں کہ اس جگ سا پزل میں کیا کیا ہو سکتا ہے. ایک طرف بیٹھے ہیں جناب عارف الوی، اگرچہ انہوں نے کافی حد تک اس بات کی تسلی کرا دی کہ نہیں آرمی چیف کی تعیناتی کی سمری آئے گی، میرا کیا کام ہے، میں نے دستخط کرنا ہے. لیکن ان کا ماضی کا ریکارڈ کوئی بہتر نہیں ہے، وہ نہ کریں. 10-15 دن اس کے پاس اپنے آپ کو بیٹھ کے رکھے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑا بحران پیدا ہو جائے گا. فوج کے اندر بحران پیدا ہو جائے گا. دل باجوہ ریٹائر ہو جائیں گے، ظاہر ہے ان کی تو ایکسٹینشن نہیں ہو رہی، تو نیا آرمی چیف لگا ہی نہیں ہوگا. تو دنیا کی 7ویں بڑی آرمی اور اٹامک پاور وہ کسی چیف کے بغیر ہی ہوگی.
ایسے ہی چل رہا ہوگا ملک. بہرحال یہ ایک امکان ہے نا, ایک خدشہ ہے. دوسرا ایک خدشہ اور بھی لوگ ذہنوں میں پال کے بیٹھے ہیں, اور وہ کسی نے کہیں کہا سنا, ایک جملہ لوگوں کے ذہن میں آیا, وہ یہ ہے کہ جو ہے جلن باجوہ نے کہیں کہا, میں مکمل طور پہ تصدیق نہیں کر سکتا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں کہا, کہ 28 تک تو میں موجود ہوں. اب اس جملے کے کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ جملہ عمران خان کے حواریوں کے لیے کہا گیا کہ بھئی تم لوگ بدتمیزی نہ کرو, بد زبانی نہ کرو, میں 28 تک پاور پہ ہوں؟ کیا یہ جملہ اس لیے کہا گیا کہ 27 کو ایک صاحب نے ریٹائر ہونا ہے اور ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ایک دن جلن باجوہ پاور میں ہوں گے؟ تو کیا اس بنیاد پر یہ بات کی گئی؟ بہرحال یہ حقیقتیں ہیں. جلن باجوہ نے 29 کو ریٹائر ہونا ہے, اور ایک صاحب نے جو کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں وہ 27 کو ریٹائر ہونا. سمری کا معاملہ, سمری بھی بڑا کمپلیکس معاملہ بن گیا. ماضی میں کبھی کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یار سمری آئی گئی کیا ہوا یہ وہ. اب تو بچہ جو ہے وہ اس کے اوپر کامنٹ کر رہا ہے. اب تو اسلام آباد میں پتہ بھی کھڑکے یا موٹر سائیکل بغیر سائلنسر والا موٹر سائیکل بھی گزرے تو لوگ کہتے ہیں سمری آ گئی. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ بہت نقصان دہ چیز ہے, اس کا کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا سوائے یوٹیوبرز کے, اور وہ بھی ایک خاص قسم کے یوٹیوبرز کو. تو سمری آئی. فرض کیجیے خواجہ آصف سے ایک سوال کیا گیا کہ کیا سمری کا آنا ضروری ہے؟ یعنی وزیر اعظم نے مانگ لی نا سمری, اب سمری آئے گی تو وزیر اعظم فیصلہ کریں گے. فرض کیجئے سمری نہیں آتی, ڈیلے کی جاتی ہے. فرض کیجئے کہ سمری 28 تاریخ کو آتی ہے. فرض کر رہے ہیں نا ہم کہ سمری 28 کو آ رہی ہے. وہ 5 نام جو دینے ہیں وہ 28 کو آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اس وقت نمبر 1 ہے وہ تو ریٹائر ہو گئے ہوں گے. پھر نئے 5 نام ہوں گے, وہ فیصلہ کن ہو جائیں گے. اچھا, اس پہ حامد میر صاحب نے یہ سوال کیا کہ کیا وزیر اعظم کو سمری کی ضرورت ہوتی ہے؟ بنیادی طور پر تو وزیر اعظم سب سے طاقتور ہوتا ہے کسی بھی ڈیموکریٹک سسٹم کا, تو کوئی ضرورت نہیں ہوتی, بالکل جو مرضی کرے. نواز شریف صاحب نے ماضی میں ایک دفعہ بغیر سمری کے اپوائنٹمنٹ کی کوشش کی. ان جنرل صاحب کا میں نام بھول رہا ہوں, کافی میں نے یاد کرنے کی کوشش کی لیکن میرے ذہن میں نہیں آ رہا, اور میں نے ریسرچ نہیں کیا. مشرف صاحب کے جب جا رہے تھے تو وہ ایک جنرل صاحب کو دگا دیا گیا, نواز شریف نے سائن کر دیا, اور انہوں نے کہا وزیر اعظم کا فیصلہ ہے, وزیر اعظم سب سے طاقتور شخص ہوتا ہے. تو پھر ہوا کیا تھا آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہوگا. پی ٹی وی کے مناظر آپ کو یاد ہوں گے, اور 2 طرح کے مناظر تھے پی ٹی وی کے. ایک منظر تو وہ جو لوگوں نے دیکھا کہ فوج کے جوان پی ٹی وی فتح کر رہے تھے. دوسرا منظر اندر تھا پی ٹی وی کے, اور میں نہیں بہت سارے لوگ اس کے عینی شاہد ہیں. آمنے سامنے بندوقیں تن گئی تھیں. کوئی ایک طرف بریگیڈیئر صاحب تھے, ایک طرف کوئی میجر صاحب تھے, آمنے سامنے بندوقیں تن گئی تھیں. تو اس وقت کسی عقل مند آدمی نے ہوش کے ناخن لیے اور کوئی گولی شولی نہیں چلی, لیکن حالات اس نہج پر پہنچ گئے تھے. تو کیا اگر شہباز شریف اناؤنس کرتے ہیں کہ یہ بندہ ہے, اور وہ بندہ نمبر 1 ہے, جو آج کل نمبر 1 ہے, اس کا نام لے دیتے ہیں کہ سمری آئے یا نہ آئے بس میں نے اعلان کر دیا, 29 کو باجوہ صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں, بالکل الوداعی دورے شورے سب کچھ ہو گیا. تو اس دوران کیا ہوگا؟ کیا ادھر سے عمران خان وہ جگسا پزل کمپلیٹ ہو رہا ہوگا, ادھر سے عمران خان لاؤ لشکر لے کر نکل رہے ہوں گے, ادھر سے فوج کے اندر کوئی تناؤ کی کیفیت ہوگی, اور ادھر سے
یہ عدالتوں میں چلے جائیں گے، عدالتیں شاید کوئی اس معاملے پہ سٹے لے لیں گی، اور باجوہ صاحب کو کہیں گی نہیں یار باجوہ صاحب میرے خیال میں آپ کوئی 6 مہینے ٹھہر جائیں۔ ادھر سے عارف علوی ہیں، وہ اس سارے معاملے کو تعطل کا شکار کریں گے۔ سارے پہلو اگر آپ دیکھیں تو یہ جو جگ سا پزل کو کمپلیٹ کر کے جو تصویر بن رہی ہے، یہ وہ تصویر نہیں ہے جب ہم نے یہ ٹکڑے دیکھے چھوٹے چھوٹے تو ہمارے گمان میں بھی تھا کہ اس کی یہ والی تصویر بھی بن سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سمری بھی، ہاں سمری کے حوالے سے بہت بات ہے۔ فرض کیجئے سمری آتی ہے، اس میں وہ نام نہیں ہوتا جس کی خواہش نواز شریف صاحب کو ہے۔ فرض کیجئے اس کی جسٹیفیکیشن یہ کریٹ کی جاتی ہے کہ نہیں بھئی وہ تو ریٹائر ہو رہے ہیں 2 دن بعد، تو ان کا نام کیا ڈالنا، اصل میں جو کینڈیڈیٹ ہے وہ تو یہ ہے، تو ان کے نام ڈال دیتے ہیں اور سمری نہیں آتی۔ ادھر نواز شریف صاحب اٹکے ہوئے ہیں، نہیں یہی بندہ ہوگا چاہے تمہیں جان سے گزر جانا پڑے شہباز شریف۔ اب سمری میں اس کا نام ہی نہیں ہے فرض کیجئے، تو پھر کیا ہوگا؟ قانونی طور پر تو، اور ماضی میں یہ ہوا بھی ہے، فرض کیجئے کہ وزیر اعظم صاحب کی مرضی کے کینڈیڈیٹ نہیں ہوتے یا ان کینڈیڈیٹ سے ان کو تسلی نہیں ہوتی تو وزیر اعظم اور نام منگوا سکتا ہے۔ ماضی میں یہ ہوا ہے، راحیل شریف صاحب کی جب اپوائنٹمنٹ تھی تب یہ ہوا تھا، پہلے 5 نام دیے گئے، اس میں تیسرا نمبر راحیل شریف صاحب کا تھا۔ نواز شریف صاحب نے کہا نہیں اور نام بھیجے، انہوں نے 5 اور نام بھیج دیے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں سے قرائے فال جو ہے وہ پھر راحیل شریف جو تیسرے نمبر پہ تھے ان کے نام نکلا۔ بڑی کمپلیکس سچویشن ہے۔ اگر آپ اس کے امکانات کے حوالے سے، حوادث کے حوالے سے، خدشات کے حوالے سے دیکھیں تو اگلے آنے والے دن بہت کریٹیکل ہے۔ خواجہ صاحب بڑے کانفیڈنٹ لگ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں مسئلہ حل ہو گیا یار، کوئی ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں، 26 کو ہم نے اناؤنس کر دینا، 25-26 کو، اس کے بعد کاروبار زندگی اس طرح چلے گا۔ ایک سوچ یہ ہے، یہ جو ہائیبرڈ نظام سجایا گیا تھا، اس نظام سے پاکستان کی بنیادیں جو ہے نا ان کو نقصان پہنچا ہے۔ اس نظام سے فوج کے تشخص کو نقصان پہنچا ہے۔ دیر از نو ڈینائنگ دیٹ۔ جو شخص یہ بات نہیں مانتا وہ غلطی کرتا ہے۔ یہ پورا ہائیبرڈ نظام کا ملبہ الٹیمیٹلی آپ جو مرضی کہیں یہ فوج کے اوپر پڑتا ہے، تو ہائیبرڈ نظام کا ملبہ بھی اس پہ، تو اس ہائیبرڈ نظام کو جڑوں سے، پاکستان کی جڑوں سے نکالنے کے لیے اس تعیناتی میں بہت غور و فکر کی ضرورت ہے۔ یہ نہ ہو کہ ابھی آپ تعیناتی کریں اور 2 مہینے کے بعد ایک اور ہائیبرڈ نظام ہم پہ مسلط ہو، اور یہ بالکل ممکنات میں سے ہے، یہ بالکل ہو سکتا ہے۔ ماضی میں اس طرح کی بہت ساری غیر درخشندہ مثالیں ہمارے پاس ہیں۔ خواجہ آصف صاحب نے ایک جملہ بڑا مزے کا کہا، انہوں نے کہا بھائی دیکھیں پہلے یہ تعیناتی تو کر لینا، پھر اس کے بعد عمران خان سے بھی 2 ہاتھ کر لیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہم بہت عرصے سے بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کچھ لوگوں کا لاڈلا ہے، باقیوں کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا تھا وہ کیا کچھ ہوا، اور عمران خان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا، تو اس لاڈلا پن ختم کرنے کے لیے، عمران خان کے پاؤں ہوا سے زمین پر لانے کے لیے کچھ معاملات طے ہو رہے ہیں، اور خواجہ آصف از ویری کانفیڈنٹ کہ نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا، اس کو بھی ٹھیک کر لیں گے۔ اگر جو کچھ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں، جو ان کی باڈی لینگویج لگ رہی ہے، تو اور جو نون لیگ کے لوگ ہیں اور جو کانوں میں سرگوشیاں ہو رہی ہیں، یہ بندہ بڑا سخت ہے، چھوڑے گا نہیں کسی کو، تو پھر اس کا مطلب ہے
عمران خان اپنی زندگی کا سب سے بڑا جوا کھیل رہے ہیں، اور جو حالات و واقعات بتا رہے ہیں اس کے مطابق جوئے کا یہ کھیل، یہ گیم، یہ چال وہ پہلے ہی ہار چکے ہیں۔ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔